السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، خوش آمدید۔ آج ہم ایک کتاب کا مطالعہ کریں گے اور جو کہ PPSC کے امتحانات میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی کتابیں ہیں تو امید ہے ہم سب کا مطالعہ کریں گے اور تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی مددگار ثابت ہو اور ہماری بھی تیاری ہو جائے۔ تو یہ آج پہلی کتاب ہے نور اسلام، ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب کی ہے۔ تو ان کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو اس سے استفادہ بھی کریں گے۔ ہم ان کی جو کل چیزیں ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ملنے کا پتہ، ایڈریس اور مکمل معلومات ہے جسے آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ان کے صفحات کی کل تعداد کتنی ہے اور ان کے یہ اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ مکمل تکمیل کے اپنے الفاظات کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ ہے مثالی سیٹ کے نام سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیزیں تقریباً سیٹس جو ہیں ان کی تعداد 41 ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 560 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو ہم ایک ایک سیٹ کو جتنا جلدی ہو سکے ہم سیٹ کو مکمل مطالعہ کریں گے اور باقاعدہ ویڈیو بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور مطالعہ ضرور کریں۔ جو لوگ نہیں کر سکتے وہ اس کو سن ضرور لیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور میرا شاید لیکچر یہ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی اسے دوسروں کو بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آج کل ہمارا علم جو ہے نا وہ بہت محدود ہو چکا ہے، مطلب پرستی کی بس۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اسے سنیں، دیکھیں اور دوسروں کو تک پہنچائیں۔ اور ہم اس کا پہلا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور اسے اور بذریعہ کتاب کو مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مثالی سیٹ جو ہے وہ نور اسلام کا پہلا الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کن عالم دین نے تحریر کی، اس کا جواب باقاعدہ دیا ہوا ہے شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر کے پہلے باب کا عنوان ہے علوم خمسہ کے بیان میں، ٹھیک ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر کے 5واں باب کا نام ہے فتح الخبیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کن صحابی کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو دین کا فہم اور تفسیر قرآن میں بصیرت عطا کر۔ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت دفعہ آیا ہے اور ہمارے ذہن سے یہ نکل بھی جاتا ہے، یاد رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل کے مؤلف کا نام ہے قاضی بیضاوی۔ ان کو تفسیر بیضاوی بھی کہتے ہیں ان کی کتاب کو، اور انوار التنزیل و اسرار التاویل اس کتاب کا مکمل نام ہے۔ تاریخ انسانی میں انکار دعوت پر سب سے پہلا عذاب کن پیغمبر کی قوم پر آیا؟ تو یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہی پہلا عذاب آیا ہے، وہ ہے پانی کا، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری کس وجہ سے دی گئی؟ علم کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نام سکھائے تھے تو اس لیے ان کو برتری حاصل ہوئی۔ اگلا سوال ہے ارم ذات العماد کا لقب کس قوم کو دیا گیا؟ قوم عاد۔ الذین جابوا الصخر بالواد کا لقب قرآن نے کس قوم کو دیا ہے؟ قوم سمود۔ کم تولنا کم ناپنا یا برائی، یہ برائی کن پیغمبر کی قوم میں سب سے زیادہ تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ یاد بیضا کا معجزہ کن پیغمبر کو دیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ ہاتھ کا چمکنا یا روشن ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اس کو بغل میں لیتے تھے اور
تو روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک سوال ہے، قرآن نے کن پیغمبر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ سوال کو ذرا دیکھیے گا دوبارہ کہ واقعتاً یہ بالکل ایسے ہی ہے یا نہیں۔ کن نبی کا معجزہ تھا کہ وہ پیدائشی نابینا اور کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے؟ مطلب کہ یہ معجزہ کن کا تھا کہ جو لوگ پیدائشی ہی نابینا ہوا کرتے تھے یا جن کو نظر نہیں آتا، تو ان کے متعلق ان کا علاج مطلب وہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ کن نبی کا معجزہ تھا کہ وہ پیدائشی نابینا اور کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی مذہب کی مقدس کتاب تلمود میں عزیز مصر کی بیوی کا کیا نام درج ہے؟ ادھر زلیخا لکھا ہوا ہے، اس میں رائیل جو کہ توریت بھی ہے یا کتاب جو ہے کتاب تلمود، ٹھیک ہے، اسے توریت کا بھی کچھ حصہ کہا جاتا ہے، تو یہ رائیل کے نام سے ہے، اور یہ زلیخا جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کن پیغمبر کو یہ معجزہ دیا گیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، یعنی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ دیا کرتے تھے، اس کی ہیئت، شکل و صورت یعنی کہ اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، قرآن مجید نے ذوالنون کی نسبت کن پیغمبر کی طرف کی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ سورہ حدید میں دنیا کی زندگی کو قرار دیا گیا ہے کھیل تماشا۔ تو یاد رہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد کی دنیا ہی مستقل ہے۔ سب سے پہلی وحی کی آیات کا موضوع کیا ہے؟ علم کی فضیلت، یعنی سورہ الگ کی آیت نمبر ٹوٹل 5، 1 سے 5۔ اقرا، لفظ اقرا سے، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے۔ اچھا، قرآن مجید میں وہ کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ توبہ۔ یاد رہے کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی، تو باقی تمام صورتوں میں بسم اللہ ہے، اور یاد رہے کہ قرآن مجید میں 114 مرتبہ ہی بسم اللہ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ لکھی گئی ہے اور آئی بھی ہے، اس کا ذکر ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ تو نہیں، ابھی بھی ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لفظ تھا تو مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو تبدیل ہو جائے یا تبدیل کر دیا جائے، لیکن لفظ ہے میرے نظریے میں بالکل درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اور وہ آج بھی اللہ کے خلیل ہیں اور قیامت تک رہیں گے، نبیوں کا مقام بدل نہیں سکتا۔ امام الناس کن پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور قرآن حکیم کا ثلث کس صورت کو یا کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص، یعنی کہ 3 دفعہ قرآن مجید، یعنی کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے یا اس کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی کہ پورے قرآن کی جو فضیلت ہے وہ نہیں، یاد رہے کہ صرف ثواب ملتا ہے کہ جو لوگ یعنی کہ نہیں پڑھ سکتے، جو اصال ثواب کے لیے اللہ پاک نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، ایک درجہ، ایک مقام رکھا ہے، لیکن جو قرآن مجید مکمل پڑھنے کی فضیلت ہے وہ مکمل ہی ہے۔ نزاہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کے مصنف کا نام ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ وہ حدیث جس کو ایک ایسی جماعت روایت کرتی ہو جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً و عادتاً محال ہو،
اور وہ جماعت جس دوسری جماعت سے روایت کرتی ہو وہ بھی اسی طرح کی ہو، اور یہ وصف سند کے آغاز، وسط اور آخر میں موجود رہے، اسے کہتے ہیں متواتر۔ جب حدیث کے راویوں کی ایک جماعت ثقہ راویوں سے روایت کرنے میں شریک ہو تو ان کی روایت کردہ حدیث کو کہتے ہیں مشہور۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں وہ احادیث جمع ہوں جو کسی مصنف کی شرائط کے مطابق ہوں مگر اس کتاب میں موجود نہ ہوں، اسے کہتے ہیں مستدرک یا مستدرک۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم، ان چار صحابہ کو کہا جاتا ہے عباد اللہ اربع، عباد اللہ اربع، یعنی چار کا ذکر ہے، عباد اللہ اربع یا عباد اللہ اربع۔ سیاستہ میں کس کتاب میں فقہی احادیث کا ذخیرہ زیادہ ہے؟ یعنی سنن ابی داؤد۔ حدیث کے مطابق انسانی جسم کا کون سا عضو اگر صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے؟ یاد رہے دماغ نہیں ہے، دل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دل میں ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر دل میں برائی ہے تو دماغ میں آٹومیٹکلی برائی آ جاتی ہے، تو یاد رہے کہ دل ہی ہے وہ حصہ۔ حدیث کے مطابق جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ یاد رہے حدیث کے مطابق جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ اگلا سوال ہے، فن فقہ کی کتاب اصول شاشی کے مصنف کا نام ہے احمد بن محمد نظام الدین شاشی۔ یہ امام شاشی کے نام سے بھی مشہور ہیں، لیکن ان کا نام ہے احمد بن محمد نظام الدین شاشی۔ ابن رشد محمد بن احمد، انہیں مالکی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو اچھے ماشاءاللہ کئی اچھے کاموں سے بھی ان کی جو کتاب ہے نا بڑی اچھی ہے، آپ لوگ مطالعہ ضرور کریں۔ ابن رشد کا تعلق کس فقہی مکتبہ فکر سے تھا؟ میں نے پہلے بتایا ہے مالکی، اور یہ ابن رشد مالکی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اچھا، بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد ان کی کتاب کا نام ہے، ابن رشد مالکی کی کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی فقہ پر مشتمل جو کتاب ہے اس کا نام ہے بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد، ان کی کتاب ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ کس کا قول ہے جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو وہ بصر و چشم قبول ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے۔ یاد رہے جو شخص شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک رہا ہو اسے اسلامی فقہ میں کیا نام دیا گیا ہے؟ مدرک۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت یا کرتے ہوئے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کن پیغمبر نے دعا کی؟ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے یا اس جگہ پر عبادت کرنے کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قریش کا مشہور عہد یا عہدہ عقاب یعنی فوجی نشان کی علمداری کس خاندان کے پاس تھا؟ بنو امیہ۔
بنو امیہ، بنو امیہ کے نام سے بھی یا بنو امیہ آسان لفظ بنو امیہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے اسواق العرب سے مراد ہے، یعنی سوق کہتے ہیں بازار کو اور اسواق کہتے ہیں بازاروں کو، یا زیادہ ہو جائے گا یا صرف بازار کا نام ہوگا۔ اسواق العرب سے مراد ہے عربوں کا یا عربوں کے بازار، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے کہ اسواق العرب جو ہے وہ عربوں کے بازار کا ذکر کر رہے ہیں، مراد لیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبہ۔ شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس عیسائی راہب سے ہوئی تھی؟ بحیرہ راہب۔ بحیرہ راہب یہ ایک عیسائی تھا جو کہ شاید ایک چرچ کا بھی مالک تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی ملاقات ہوئی۔ غار حرا کے واقعے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کس کے پاس لے کر گئی تھی؟ یاد رہے کہ پہلی وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پہلے ایک چادر اڑائی اور آپ کانپ رہے تھے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو اس وقت پھر آپ کو چادر اڑانے کے بعد پھر جب آپ نے سارا واقعہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان کیا تو آپ نے ان کو ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ تورات اور انجیل اور شاید زبور ان تینوں کے عالم بھی تھے اور تحریر بھی کرتے تھے، وہ مکاتب بھی تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر میری آنکھیں ٹھیک ہوتی تو میں آپ کا اس وقت ساتھ دیتا کہ جب آپ کے لوگ آپ کو اپنے علاقے سے یعنی کہ نکال دیں گے یا آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ تورات انجیل زبور تینوں کتابوں میں جو ہے ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے تو وہ پیغمبروں کے ساتھ کیا حسن سلوک یا کس طریقے کار سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا سبب بنتے ہیں، تو یہی ایک چیز ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو پہلا واعظ کس پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا تھا؟ کوہ صفا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی کہ مانتے تو سب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لیکن یہ نہیں مانا انہوں نے کہ وہ نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے دوسری طرف سے ایک لشکر موجود ہے تو لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، تو اس وقت لوگوں نے سمجھ لیں کہ جھٹلانے والا کام کیا اور طرح طرح کی باتیں کی۔ ان کی تفصیل ہم آگے انشاءاللہ رحیق المختوم کا مطالعہ کرتے ہوئے ضرور کریں گے۔ ذات النطاقین کا معنی ہے دو کمر بندوں والی، دو کمر بندوں والی۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ خلیفہ منتخب کیا گیا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئی اس کے بعد سقیفہ بنی سعد میں وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی سب سے زیادہ آراء کے موافق قرآنی آیات نازل ہوئیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یعنی کہ کافی چیزیں ایسی ہیں مطلب کہ دین کے متعلق ان کی خواہشات مطلب ایسی تھیں اور ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن کا ذکر احادیث کی کتب میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ تو اگلا سوال ہے
کن خلیفہ راشد نے پوری امت کو قرآن کی ایک قرأت پر جمع کر دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ ان کا کام جو ہے وہ یہی تھا یا یہی کیا گیا انہوں نے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اکٹھا کیا، جامع القرآن بنایا، اور ان کا لقب بھی ہے جامع القرآن کا۔ تو جتنے بھی نسخہ جات موجود تھے ان سب کو جلانے کا یا پھر واپس امیر کے پاس بھیجنے کا یا خلیفہ کے پاس بھیجنے کا حکم بھی جاری کیا گیا، اور یہ ایک اچھا کام تھا جس میں ان کو جامع القرآن بھی اور پوری امت کے قرآن کی ایک قرأت پر جمع کر دیا، یعنی کہ یہ خلیفہ ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، یاد رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے ایک الگ معاملات میں، الگ کتاب میں۔ کس امام کا قول ہے کہ خلافت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینت نہیں بخشی بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو زینت بخشی ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد بن حنبل کے امام ہیں۔ ہندو مذہب انسانوں کو کتنی ذاتوں میں تقسیم کرتا ہے؟ یاد رہے 4، جو کہ برہمن، شاستری، ویش، شودر، یہ جو ان کے مقامات ہیں، ان میں جو سب سے کام کرنے والے ہیں، کھانا کھانے والے ہیں، جو کام نہیں کرنے والے، ان کے نظریات ہیں، وہ ہم تقابل دھیان میں انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ مہاتما گاندھی کو شہرت حاصل ہے نظریہ اہنسا کی وجہ سے، عدم تشدد، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی پر بھی ظلم ہو، زیادتی ہو۔ تو یاد رہے مہاتما گاندھی انڈیا کے فاؤنڈر ہیں یا انڈیا کو آزاد کروانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بل اور نظریہ اور جو چیزیں ہیں وہ پیش کی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہندو دھرم میں یا ہندو لوگوں نے جو انگریزوں کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا انگریزوں کی چال چال میں آ کر ایک دوسرے کو قتل و غارت کیا اور بے تحاشا خون بہایا۔ اس میں سکھ بھائیوں نے بھی اور سکھ لوگوں نے بھی اور ہندو لوگوں نے بھی، ان عیسائیوں لوگوں نے بھی، مطلب ایک دوسرے کا بے تحاشا خون بہایا، اور انہیں یہی نہیں معلوم تھا کہ ہم کس وجہ سے رہے ہیں اور ہم خون خرابہ کس بنا پر یا کس وجوہات پر کر رہے ہیں یا کس وجوہات کی بنا پر لوگوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے بعد یہ بے تحاشا خون بہایا گیا، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان الگ وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان وجود میں آیا۔ اچھا، اگلا سوال ہے ہمارا، بدھ مت کی بنیاد رکھی گئی 4 سچائیوں پر۔ کتنی؟ 4 سچائیوں پر۔ دیپاولی، روشنیوں کا تہوار، کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ یاد رہے یہ دیپاولی، یہ یاد رہے کہ یہ رمضان میں غالباً یہ معاملہ ان کا ہوتا ہے، اور رمضان سے قبل جسے ہم شبرات کہتے ہیں، یہ شبرات کے مہینے میں بھی اس طریقہ کار سے یہ تہوار مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تفصیل اور ڈائریکٹ اور جو ایگزیکٹ دن ہے انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ یاد رہے گا دیپاولی، روشنیوں کا تہوار یا دیپالی، یہ یاد رکھیے گا، ہندوؤں کا یہ ہے مذہب ہے یا تہوار ہے۔ اچھا، اہور امزاد اور اہرمن کا تصور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ اہورا امزا یا امزادہ اور اہرمن کا تصور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ یہ زرتشت مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ اور
یہ میں نے تھوڑا سا اوپر لکھا بھی ہوا ہے، عقل مند، اور دوسرا دیو کا۔ اور آگے ہے یوم سبت کس مذہب کا تہوار ہے؟ یہودیت، ٹھیک ہے، یہ یہودیت کا تہوار ہے یوم سبت کے نام سے۔ سوال نمبر 54 ہے، اقانیم ثلاثہ سے مراد ہے باپ، بیٹا، روح القدس، اور یہ نظریہ عیسائیوں کا بھی ہے، تو یاد رہے کہ یہ ان کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو کون سا ماہر معاشیات ہے جو اپنے نظریہ آبادی کی وجہ سے مشہور ہوا؟ تھامس رابرٹ مالتھس، تھامس رابرٹ مالتھس۔ نظریہ قدر زائد، قدر زائد کس نے پیش کیا؟ کارل مارکس۔ وراثت کے علم کو فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے علم الفرائض۔ کاشتکاروں سے جو شرعی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں عشر۔ اور امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کس خلیفہ کے دور میں تحریر کی؟ ہارون رشید۔ یہ کس سائنسدان کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو؟ بقرات۔ جامع البیان العلم الفضلہ، جامع بیان العلم والفضلہ کن کی تصنیف ہے؟ ابن عبد البر کی، ابن عبد البر کی تصنیف ہے۔ تو ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کا ذکر بھی ہم تفصیل سے بعد میں انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، وہ کون سا مسلم سائنسدان ہے جس نے سب سے پہلے ٹانسلز کی آپریشن کا طریقہ کار ایجاد کیا؟ ابو القاسم الزہروی، ابو القاسم الزہروی۔ شورے کے تیزاب کو دریافت کرنے کا سہرا کس مسلم سائنسدان کے سر ہے؟ جابر بن حیان۔ اس کو بابائے کیمیا بھی کہا جاتا ہے، یاد رہے۔ تو نائٹرک ایسڈ NaHN(D3). زمین کا قطر سب سے پہلے کس مسلم سائنسدان نے معلوم کیا؟ ابو ریحان البیرونی۔ دنیا کی پہلی کتاب جس میں چیچک دنیا کی پہلی کتاب جس میں چیچک اور خسرے کے اسباب، علامات اور علاج کا ذکر کیا گیا ہے، کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے کتاب الجداری الحسبہ، ٹھیک ہے، یہ ابو بکر الرازی کی کتاب ہے۔ یورپ کے تمام محققین کے نزدیک تاریخ کا سب سے پہلا کیمیاء دان کون ہے؟ جابر بن حیان۔ پانچویں خلیفہ راشد کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں کون سا مسلم جرنیل تھا جو قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گیا تھا؟ مسلمہ بن عبد الملک۔ صفح قصاب کس عباسی حکمران کا لقب ہے؟ ابو العباس عبداللہ۔ الطبقات الکبریٰ کن کی تصنیف ہے؟ محمد بن سعد۔ کس عباسی حکمران نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا آغاز کیا؟ معتصم باللہ۔ قسطنطنیہ کو کس حکمران نے فتح کیا؟ سلطان محمد فاتح۔ اسپین اندلس میں مسلمانوں نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ 800 برس، 700 باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے، 92 ہجری سے 847 ہجری، اور جو عیسوی ہے 711 عیسوی سے
1492 عیسوی، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو اہل توحید والعدل کہنے والے گروہ کا معروف نام ہے معتزلہ، ٹھیک ہے۔ یاد رہے یہ ایک الگ فرقہ اور نظریہ رکھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اور اگلا سوال ہے مروج الذھب والمعدن الجواہر، شاید مجھ سے پڑھنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہو رہی ہو زبان میں۔ مروج الذھب والمعدن الجواہر، مروج الذھب و معدن الجواہر کس کی تصنیف ہے؟ علی بن حسین مسعودی۔ مدینہ میں سب سے پہلے کس نے نماز جمعہ کی ادائیگی کا آغاز کیا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یاد رہے جمعے کا آغاز انہوں نے کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے۔ امام احمد بن حنبل کو کس عقیدے کی بنا پر کوڑے مارے گئے؟ عقیدہ خلق قرآن، اور تقریباً ان کی وفات بھی قید خانے میں ہی ہوئی ہے۔ اچھا، سیرت کے موضوع پر عبد الملک بن ہشام کی کتاب کا نام السیرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسے سیرت ابن شام کے نام سے بھی زیادہ تر مشہور بھی ہے۔ یہ سیرت کی کتاب ہے، اردو میں بھی موجود ہے۔ سنوسی تحریک کے بانی کا نام ہے محمد بن علی، یاد رہے محمد بن علی۔ اور تحریک اخوان المسلمین کے بانی کا نام ہے حسن البنا۔ مسئلہ خلق قرآن کے حوالے سے کن عالم دین کو سب سے زیادہ اذیتیں دی گئی؟ یاد رہے مسئلہ خلق قرآن کے امام احمد بن حنبل کو اذیتیں دی گئی۔ اچھا، دعوت کے اصول قرآن حکیم کی کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ سورہ النحل آیت نمبر 125۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ بہتر سے بہتر علم دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ کتاب الروض الانف کس کتاب کی شرح ہے؟ علامہ سہلی کی ہے سیرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ بوسنیہ کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم یورپ میں بوسنیہ، یاد رہے یہ ملک کا نام ہے اور یہ براعظم یورپ میں واقع ہے، اور اسے بوسنیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کہ بوسنیا۔ اگلا سوال ہے ہمارا، لیبیا کس براعظم میں واقع ہے؟ لیبیا کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم افریقہ۔ برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ کی تصنیف ہے؟ یہ یاد رکھے، برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ کس کی تصنیف ہے؟ اشتیاق حسین قریشی۔ قاہرہ کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ مصر۔ قاہرہ کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ وہ ہے مصر، ایجپٹ، انگلش میں ایجپٹ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ انڈونیشیا دنیا کے کس خطے میں واقع ہے؟ براعظم ایشیا۔ جدوجہد پاکستان یعنی کہ جدوجہد پاکستان، یہ کتاب کا نام ہے کہ مصنف کا نام ہے اشتیاق حسین قریشی۔ اندلس کا سب سے بڑا عرب فلسفی ہونے کا اعزاز کن کو حاصل ہے؟ ابن رشد، مالکی، اندلسی بھی کہتے ہیں ان کو، یاد رہے بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد ان کی کتاب ہے، اور ان کو یہ ابن رشد، مالکی، اندلسی بھی کہتے ہیں۔
کس مسلم فلسفی نے مذہب اور فلسفے میں تطبیق دینے کا کام کیا؟ ابن رشد۔ ابن رشد۔ اسلامی دنیا میں ربڑ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے ملیشیا۔ ربڑ مطلب ریزر، اسے ہم چیزیں بھی صاف کرتے ہیں، ریزر وغیرہ اس کا نام ہے۔ تو کئی اور بھی ملک ہے، لیکن اسلامی دنیا میں ربڑ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اسلامی دنیا میں، یاد رہے اسلامی دنیا میں۔ کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ وہ ہے ہمارا وطن اول کہہ لیں یا سرزمین اول کہہ لیں، اور جس پر ہم نے جانا بھی ہے، اللہ پاک سب کو توفیق عطا ہے، سعودی عرب، ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ پاک سب حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پٹسن کس اسلامی ملک کی اہم پیداوار ہے؟ بنگلہ دیش، یاد رہے پٹسن کس اسلامی ملک کی اہم پیداوار ہے؟ بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں ویسے زیادہ تر تو ہندو اور دوسرے بھی رہتے ہیں، اور اسے مشرقی پاکستان بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اسلامی ملک کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ المحلی کے مصنف کا نام ہے ابن حزم۔ ابن حزم فقہ ظاہری جو ہے۔ دولت عثمانیہ کے مصنف کا نام ہے عزیز محمد۔ دولت عثمانیہ کے مصنف کا نام ہے عزیز محمد۔ جمع بناتے وقت، اگلا سوال ہے، جمع بناتے وقت اگر واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر۔ پھر سے سن لیجیے گا، یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ جمع بناتے وقت اگر واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ پھر سے سوال سن لیجیے گا، جمع بناتے وقت اگر واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر۔ اچھا، اگلا سوال ہے، مرکہ اسلام و سرمایہ داری۔ مرکہ اسلام و سرمایہ داری کے مصنف کا نام ہے سید قطب۔ ایسا اسم جو لفظ کے اعتبار سے تو مفرد ہو مگر معنی کے لحاظ سے جمع پر بولا جاتا ہو، عربی گرامر میں کون سا اسم کہلاتا ہے؟ اسم جمع، ٹھیک ہے، اس میں جمع، یاد رہے ہم نے پہلے جو سوال پڑھا ہے، جمع بناتے وقت اگر واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر۔ اور یہ سوال ہے، اگر ایسا اسم جو لفظ کے اعتبار سے تو مفرد ہو مگر معنی کے لحاظ سے جمع پر بولا جاتا ہو، عربی گرامر میں کون سا اسم کہلاتا ہے؟ اسم جمع۔ متحد UAE عرب امارات مجموعہ ہے 7 ریاستوں کا۔ عرب امارات 7 ریاستوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال ہے، دنیا میں تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا، یا سب سے تو نہیں کہہ سکتے، بڑا ملک ہے سعودی عرب، یعنی جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے اور وہ پوری دنیا میں سیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جوامع السیرہ۔ جوامع السیرہ کے مصنف کا نام ہے علی بن احمد ابن حزم کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ایک اور کتاب بھی ہے المحلی، ان کی کتاب ہے، ان کے مصنف بھی ابن حزم ہے، ٹھیک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا۔ ویسے تو چائنا کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے، اسلامی ملک، یاد رہے لفظ اسلامی استعمال ہو رہا ہے، تو اگر ویسے کہا جائے تو جو ہے آبادی کے لحاظ سے وہ رشیا ہے، اور رقبے کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو مسلم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے انڈونیشیا۔
چاغی کی وجہ شہرت ہے، پاکستان نے یہاں ایٹمی دھماکے کیے، مطلب 28 مئی کو یہاں پر نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے یہاں پر چاغی کے مقام پر دھماکے وغیرہ کیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی پاور پوری دنیا میں شو کروایا۔ یوم یکجہتی کشمیر کب منایا جاتا ہے؟ 5 فروری، ٹھیک ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی کہ انہوں نے سب سے پہلے جب یہ ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو کر یعنی کہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے تو اس وقت تک یہ انڈیا کی جو کانگریس ہے اس میں کام کرتے رہے، بعد میں انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی کیونکہ ان کا نظریہ جو تھا وہ صرف ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہی تھا اور ہندوؤں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ان کے لیے کوئی افادیت، کوئی سہولیات نہیں تھی۔ اموی حکمران ہشام بن عبد الملک کے سامنے عرب شاعر فرزدق نے کن امام کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا؟ امام زین العابدین، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ مشرقی یورپ کے واحد اسلامی ملک کا نام کیا ہے؟ البانیہ۔ یاد رہے، مشرقی یورپ کے واحد اسلامی ملک کا نام ہے البانیہ۔ تو آج ہمارا یہ کام مکمل ہوا، ایک سیٹ جو ہے مثالی سیٹ والا ایک کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ہم دوسرا سیٹ اس سے بھی تھوڑا سا جلدی پڑھنے اور جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس لحاظ سے گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور PPSC کی تیاری کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ میں جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کر سکوں اور آپ لوگ بھی اس کا مطالعہ جلد از جلد کر کے اسے پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کے تعاون کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔